بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کسی مجرم کی شرارت اور بدمعاشی کا ڈر ہو تو اس کو باندھا جا سکتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اس کی تشریح میں مولانا داؤد راز صاحب کہتے ہیں کئی دفعہ کی گفتگو میں ثمامہ اخلاق نبوی سے حد درجہ متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے آپ سے ہر بار کہا تھا کہ آپ اگر میرے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو میں اس کی ناقدری نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہی ہوا، آپ نے اسے بخوشی اعزاز و اکرام کے ساتھ آزاد فرما دیا اور فوراً ہی ایک کنویں پر گیا۔ وہ یعنی ثمامہ فوراً ہی ایک کنویں پر گئے اور غسل کر کے آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ترجمۃ الباب سے ثابت ہوا کہ بعض حالات میں کسی انسان کا کچھ وقت کے لیے مقید کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور ایسی حالت میں یہ گناہ نہیں ہے بلکہ نتیجہ کے لحاظ سے مفید ثابت ہوتا ہے۔ عہد نبوی انسانی تمدن کا ابتدائی دور تھا، کوئی جیل خانہ الگ نہ تھا، لہذا مسجد ہی سے یہ کام بھی لیا جاتا، اور اس لیے بھی کہ ثمامہ کو مسلمانوں کے دیکھنے کا بہت ہی قریب سے موقع مل جائے اور وہ اسلام کی خوبیوں اور مسلمانوں کے اوصاف حسنہ کا بغور معائنہ کریں۔ خصوصاً رسول اکرم کے اخلاق نے انہیں بہت زیادہ متاثر کیا۔ ترجمۃ الباب لفظ فربطوہ بساریۃ من سواری المسجد سے نکلتا ہے۔ شرح قاضی جب کسی پر کچھ حکم لگاتے اور اس کے بھاگ جانے کا ڈر ہوتا تو مسجد میں اس کو حراست میں رکھنے کا حکم دیتے۔ جب مجلس برخاست کرتے، اگر وہ اپنے ذمے کا حق ادا کر دیتا تو اس کو چھوڑ دیتے، ورنہ قید خانے میں بھیجوا دیتے۔ دوسری روایت میں یوں ہے، آپ ہر صبح کو ثمامہ کے پاس تشریف لے جاتے اور اس کا مزاج اور حالات دریافت کرتے۔ وہ کہتا کہ اگر آپ مجھ کو قتل کرا دیں گے تو میرا بدلہ لینے والے لوگ بہت ہیں، اور اگر آپ مجھ کو چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا بہت بہت احسان مند رہوں گا، اور اگر آپ میری آزادی کے عوض روپیہ چاہتے ہیں تو جس قدر آپ فرمائیں گے آپ کو روپیہ دوں گا۔ کئی روز تک معاملہ ایسے ہی چلتا رہا۔ آخر ایک روز رحمت للعالمین نے ثمامہ کو بلا شرط آزاد کرا دیا۔ جب وہ چلنے لگا تو صحابہ کو خیال ہوا کہ شاید یہ فرار اختیار کر رہا ہے، مگر ثمامہ ایک درخت کے نیچے گیا جہاں پانی موجود تھا۔ وہاں اس نے غسل کیا اور پاک صاف ہو کر دربار رسالت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ فوراً ہی اس نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور صدق دل سے مسلمان ہو گیا۔ باب الربط والحبس فی الحرم، حرم میں کسی کو باندھنا اور قید کرنا۔ نافع بن عبد الحارث نے مکہ میں صفوان بن امیہ سے ایک مکان جیل خانہ بنانے کے لیے اس شرط پر خریدا کہ اگر عمر اس خریداری کو منظور کریں گے تو بے پوری ہوگی، ورنہ صفوان کو جواب آنے تک 400 دینار تک کرایہ دیا جائے گا۔
ابن زبیر نے مکہ میں لوگوں کو قید کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قید کیا جا سکتا ہے اور قید خانہ بھی ہونا چاہیے، اور اس میں ماشاءاللہ کافی ترقی ہو چکی ہے۔ اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ جو قید خانہ میں رہنے کا حقدار نہیں ہے اس کو بھی قید خانہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سارا ہی حرم میں داخل ہے، لہذا حرم میں جیل خانہ بنانا اور مجرموں کا قید کرنا ثابت ہوا۔ ابن زبیر کے اثر کو ابن سعد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ابن زبیر نے حسن بن محمد بن حنفیہ کو دار الندوہ میں سجن عارب میں قید کیا، وہ وہاں سے نکل کر بھاگ گئے۔ حدیث نمبر 2423، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کا ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا جو بنو حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اثال کو پکڑ کر لائے اور نجد کے اور مسجد کے ایک ستون سے انہیں باندھ دیا۔ مدینہ بھی حرم ہے تو حرم میں قید کرنے کا جواز ثابت ہوا۔ یہ باب لا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے رد کیا، جو ابن ابی شیبہ نے طاؤس سے روایت کیا کہ وہ مکہ میں کسی کو قید کرنا برا جانتے تھے۔ دونوں جگہ پر قید کیا جا سکتا ہے۔ باب الملازمہ، قرض دار کے ساتھ رہنے کا بیان، چپکے رہنے کا بیان کہ وہ بھاگنے نہ پائے اور وہ قرض دے دے۔ اس طرح کی قرض خواہ ارادہ کرے کہ جب تک مقروض میرا روپیہ ادا نہ کر دے میں اس کے ساتھ چمٹا ہی رہوں گا اور اس کا پیچھا کبھی نہ چھوڑوں گا۔ حدیث نمبر 2424، عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری روایت کرتے ہیں کہ انہیں کعب بن مالک نے بتایا کہ عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی پر ان کا قرض تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا، پھر دونوں کی گفتگو تیز تیز ہونے لگی اور آواز بلند ہو گئی۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا اور آپ نے فرمایا کعب، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے گویا یہ فرمایا کہ آدھے قرض کی کمی کر دے۔ چنانچہ انہوں نے آدھا لے لیا اور آدھا قرض معاف کر دیا۔ فَلَزِمَهُ، یعنی حدیث میں جو لفظ آیا ہے فَلَزِمَهُ، یہیں سے ترجمۃ الباب نکلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ حضرت کعب نے اپنے قرض وصول کرنے کے لیے عبداللہ کے پیچھے چمٹے اور کہا کہ جب تک میرا قرض ادا نہ کر دے گا تیرا پیچھا نہ چھوڑوں گا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور اس طرح چمٹنے سے منع نہیں فرمایا تو اس سے چمٹنے کا جواز ثابت ہوا۔ نبی اکرم نے آدھا قرض معاف کرنے کی سفارش کی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مقروض اگر تنگ دست ہے تو قرض خواہ کو چاہیے کہ کچھ معاف کر دے۔ نیک کام کے لیے سفارش کرنا بھی ثابت ہوا کہ یہ بہت عظیم کام ہے۔ حدیث باب التقاضی، تقاضا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2425، مسروق روایت کرتے ہیں خباب سے، یہ کہتے ہیں کہ میں جاہلیت کے زمانے میں لوہے کا کام کرتا تھا اور آس بن وائل پر میرے کچھ روپے قرض تھے، اور آس بن وائل یہ شخص کافر تھا اور مسلمان نہیں تھا۔ میں اس کے پاس تقاضا کرنے گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ جب تک تو محمد کا انکار نہیں کرے گا میں تیرا قرض ادا نہیں کروں گا۔
میں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر اور انکار کبھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مارے اور پھر تم کو اٹھائے، تم مرے پھر قیامت کے دن اٹھایا جاوے۔ وہ کہنے لگا کہ پھر مجھ سے بھی تقاضا نہ کریں، میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا اور مجھے دوسری زندگی میں مال اور اولاد دی جائے گی تو تمہارا قرض بھی ادا کر دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دی جائے گی۔ حضرت خباب عاص بن وائل غیر مسلم کے ہاں اپنی مزدوری وصول کرنے کا تقاضا کرنے کے لیے گئے، اسی سے باب کا مقصد ثابت ہوا۔ عاص نے جو جواب دیا وہ انتہائی نامعقول تھا، جس پر قرآن مجید میں نوٹس لیا گیا۔ اس حدیث سے امام بخاری نے کئی ایک مسائل کا استنباط کیا ہے، اس لیے متعدد مقامات پر یہ حدیث نقل کی گئی ہے، جو امام بخاری کے تفقہ اور قوت اجتہاد کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ ہزار افسوس ان اہل جبہ و دستار پر جو امام بخاری جیسے فقیہ امت کی شان میں تنقیص کرتے اور آپ کی فہم و درایت سے منکر ہو کر خود اپنی نافہمی کا ثبوت دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے ان ابواب کے خاتمہ پر جو حدیثیں آئی ہیں ان کا تجزیہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی کتاب الاستقراض والملازمہ 50 احادیث پر مشتمل ہے۔ سند میں مذکور بزرگ مسروق ابن اجدہ ہیں، یعنی مسروق بن ابن الاجدہ، یہ ہمدانی اور کوفی ہیں۔ نبی اکرم کی وفات سے قبل مشرف باسلام ہوئے، صحابہ کے صدر اول جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا زمانہ پایا، سرکردہ علماء اور فقہا میں سے تھے۔ مرہ بن شرحبیل نے فرمایا کہ کسی ہمدانی عورت نے مسروق جیسا نیک سپوت نہیں پیدا کیا۔ شابی نے کہا کہ اگر کسی گھرانے کے لوگ جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو وہ یہ ہیں، اسود، علقمہ اور مسروق۔ محمد بن منتشر نے کہا کہ خالد بن عبداللہ بصرہ کے عامل یعنی گورنر تھے، انہوں نے بطور ہدیہ 30,000 روپوں کی رقم حضرت مسروق کی خدمت میں پیش کی۔ یہ ان کے فقر کا زمانہ تھا، پھر بھی انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں ان کو چورا لیا گیا تھا، پھر مل گئے تو ان کا نام مسروق ہو گیا۔ ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے۔ سن 62 ہجری میں کوفہ کے مقام پر ان کی وفات ہوئی۔ شہر کوفہ کی بنیاد حضرت سعد بن ابی وقاص نے رکھی تھی۔ اس وقت آپ نے وہاں فرمایا تھا، تکوفوا فی ھذا الموضع، یہاں پر جمع ہو جاؤ۔ اسی روز سے اس شہر کا نام کوفہ پڑ گیا۔ بعض نے اس کا نام کوفان بتایا ہے، پرانا نام کوفان تھا۔ یہ شہر عراق میں واقع ہے، عرصہ تک علوم و فنون کا مرکز رہا ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پر
گری پڑی چیزوں کا باب شروع ہوتا ہے۔ گری پڑی چیزیں لقطہ، اسے لقطہ کہتے ہیں۔ کتاب اللقطہ، پڑی ہوئی چیزوں کے مسائل اور احکام کا بیان۔ باب اذا اخبرہ رب اللقطہ بالعلامت دفع الیہ، اور جب گم شدہ چیز کا مالک اس کی صحیح نشانی بتا دے تو اسے اس کے حوالے کر دیں گے۔ لفظ لقطہ کا مصدر لقطہ کا مصدر لقطہ ہے، جس کے معنی چن لینا، زمین پر سے اٹھا لینا، سینا، رفع کرنا، انتخاب کرنا، چونچ سے اٹھانا ہے۔ اسی سے لفظ ملاقطہ اور التقاط ہیں، جن کے معنی برابر ہونا ہے، اور تلقطو اور التقاط کے معنی ادھر ادھر سے جمع کرنا، چننا ہے۔ آیات قرآنی اور احادیث نبویہ میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ آیات قرآنیہ کہیں گے، یہاں دونوں وہی لکھا ہوا ہے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے، جن کی تشریحات اپنے اپنے مقام پر ہوں گی۔ علامہ قسطلانی کہتے ہیں، مختصر یہ کہ لفظ لقطہ لام کے ضمہ، تو لقطہ لام کے ضمہ اور قاف کے فتحہ کے ساتھ ہے، اور اس کو ساکن پڑھنا بھی جائز ہے، مگر محدثین اور لغت والوں کے ہاں فتحہ کے ساتھ ہی مشہور ہے۔ عرب کی زبانوں سے ایسا ہی سنا گیا ہے۔ لغت میں لقطہ کسی گری پڑی چیز کو کہتے ہیں، اور شریعت میں یعنی اصطلاحی تعریف ایسی چیز جو پڑی ہوئی پائی جائے اور وہ کسی بھی آدمی کے حق ضائع سے متعلق ہو اور پانے والا اس کے مالک کو نہ پائے۔ اور لفظ التقاط میں امانت اور ولایت کے معنی بھی مشتمل ہیں، اس لیے کہ ملتقط امین ہے جو اس نے پایا ہے، اور شرعاً وہ اس مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، جیسے بچے کے مال کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس میں اکتساب کے معنی بھی ہیں کہ اعلان کے بعد اگر اس کا مالک نہ ملے تو اس چیز میں اس کو حق ملکیت ثابت ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2426 متفق علیہ۔ سلمہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سوید بن غفلہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابی بن کعب سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے 100 دینار کی ایک تھیلی پائی۔ میں اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو اور پوری تفصیل بتائی، تو آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو۔ میں نے 1 سال تک اس کا اعلان کیا، لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اسے پہچان سکتا، اس لیے میں پھر نبی اکرم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے پھر کہا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرو۔ میں پھر سال بھر اعلان کیا، لیکن اس کا مالک نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تھیلی کی بناوٹ، دینار کی تعداد اور تھیلی کے بندھن کو ذہن میں بٹھا لو، محفوظ کر لو۔ اگر اس کا مالک آ جائے تو علامت پوچھ کے اسے واپس کر دینا، ورنہ اپنے خرچ میں اسے استعمال کر لو۔ چنانچہ میں اسے اپنے اخراجات میں لایا اور اسے استعمال کر لیا۔ پھر میں نے سلمہ سے اس کے بعد مکہ میں ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 سال تک اعلان کرنے کے لیے کہا تھا یا صرف 1 سال کے لیے۔
روایت کے آخری الفاظ 3 سال یا 1 سال کے متعلق علامہ قسطلانی کہتے ہیں کسی نے نہیں کہا کہ لقطہ کا 3 سال تک اعلان کیا جائے، اور شک سے مشکوک فی خود ہی ساقط ہو جاتا ہے، جو یہاں 3 سال ہے۔ پس پختہ چیز پر عمل واجب ہوا اور وہ 1 ہی سال کے لیے ہے۔ بعض روایتوں میں بھی 3 سال کا ذکر آیا ہے، مگر وہ مزید احتیاط اور تورع پر مبنی ہے۔ اگر پانے والا غریب اور محتاج ہے تو مقررہ مدت تک اعلان کے بعد مالک کو نہ پانے کی صورت میں اسے وہ اپنی ضروریات پر خرچ کر سکتا ہے، اور اگر کسی محتاج کو بطور صدقہ دے دے تو اور بھی بہتر ہوگا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جب مالک مل جائے تو بہر صورت اسے وہ چیز واپس لوٹانی پڑے گی، خواہ ایک مدت تک اعلان کرتے رہنے کے بعد اسے اپنی ضروریات میں خرچ ہی کیوں نہ کر چکا ہو۔ امانت و دیانت سے متعلق اسلام کی وہ پاک ہدایات ہیں جن پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی عرض حرم میں ایسی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ ایک چیز پڑی ہے مگر دیکھنے والے ہاتھ تک نہیں لگاتے، بلکہ وہ چیز اپنی جگہ پڑی رہتی ہے۔ خود 1389 ہجری کے حج میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھے ہیں، کیونکہ اٹھانے والا سوچ رہا تھا کہ کہاں اعلان کرتا پھرے گا، بہتر ہے کہ اس کو ہاتھ ہی نہ لگائے۔ حضرت ابی بن کعب انصاری خزرجی ہیں، یہ کاتب وحی تھے اور ان 6 خوش نصیب اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے عہد رسالت ہی میں پورا قرآن شریف حفظ کر لیا تھا، اور ان فقہاء اسلام میں سے ہیں جو آپ کے عہد مبارک میں فتویٰ دینے کے مجاز تھے۔ صحابہ میں قرآن شریف کے اچھے قاری مشہور تھے۔ نبی کریم نے ان کو سید الانصار کا خطاب بخشا، اور حضرت عمر نے سید المسلمین کے خطاب سے نوازا تھا۔ آپ کی وفات مدینہ طیبہ ہی میں 19 ہجری میں ہوئی۔ آپ سے کثیر مخلوق نے روایت کی ہیں۔ باب سالت الابلی، بھولے بھٹکے اونٹ کا بیان۔ حدیث نمبر 2427، متفق علیہ۔ زید بن خالد الجہنی یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور راستے میں پڑی ہوئی چیز کے اٹھانے کے بارے میں رسول اعظم سے سوال کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو، پھر اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھو۔ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس کی نشانیاں ٹھیک ٹھیک بتا دے تو اسے اس کا مال واپس کر دو، ورنہ اپنی ضروریات میں خرچ کرو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایسی بکری کا کیا کیا جائے جس کے مالک کا پتہ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ یا تو تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کو مل جائے گی۔ بھائی کا مطلب یہاں مالک پالے گا، یا پھر بھیڑیے کا لقمہ بنے گی، بھیڑیا پائے گا کھا لے گا۔ صحابی نے کہا اور اس اونٹ کا کیا کیا جائے جو راستہ بھول گیا ہو، بھٹک گیا ہو؟ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ اس کے ساتھ خود اس کے کھر ہیں جس سے وہ چلے گا، یعنی اس کا پیر ہے جس سے وہ چلے گا، اس کا مشکیزہ ہے
پانی پر وہ خود پہنچ جائے گا اور درخت کے پتے وہ خود کھا لے گا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ بھیڑیا، نہ جانور، نہ انسان۔ انسان تو پہنچا سکتا ہے پر انسانوں کو اس سے کیا لینا دینا ہے۔ عرب میں اونٹوں کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا تھا۔ راستوں کے جاننے میں وہ خود بہت ماہر ہوا کرتے تھے۔ گم ہونے کی صورت میں عام طور پر کسی نہ کسی دن خود گھر لوٹ آتے اور پہنچ جاتے۔ اس لیے نبی اکرم نے ایسا فرمایا، یعنی اونٹ کو پکڑنے کی حاجت نہیں، اس کو بھیڑیے وغیرہ کا ڈر نہیں، نہ چارے پانی کے لیے اس کو چرواہے کی حاجت اور ضرورت ہے۔ وہ آپ پانی پر جا کر پانی پی لیتا ہے، بلکہ 8 روز کا پانی اپنے پیٹ میں بیک وقت جمع کر لیتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ حکم جنگل کے لیے ہے، یہ حکم جنگل کے لیے ہے، اگر بستی میں اونٹ ملے تو اسے پکڑ لینا چاہیے، یعنی اونٹ کے پکڑنے کے سلسلے میں کہ یہ حکم جنگل کے لیے ہے، اگر بستی میں ملے تو اسے پکڑ لینا چاہیے تاکہ مسلمان کا مال ضائع نہ ہو، ایسا نہ ہو وہ کسی چور ڈاکو کے ہاتھ لگ جائے۔ اونٹ کے حکم میں وہ جانور بھی ہیں جو اپنی حفاظت آپ کر سکتے ہیں، جیسے گھوڑا، بیل وغیرہ۔ مترجم کہتا ہے کہ آج کے حالات میں جنگل اور بستی کہیں بھی امن نہیں ہے، ہر جگہ چور ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، لہٰذا جہاں بھی کسی بھائی کا گمشدہ اونٹ گھوڑا نظر آئے، بہتر ہے کہ حفاظت کے خیال سے اسے پکڑ لیا جائے اور جب اس کا مالک آئے تو اس کے حوالے کیا جائے۔ آج عرب اور عجم ہر جگہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کی کثرت ہے، ایک اونٹ ان کے لیے بڑی قیمت رکھتا ہے۔ عہد رسالت میں عرب کا ماحول جو تھا وہ اور تھا، اس ماحول کے پیش نظر آپ نے یہ حکم صادر فرمایا۔ آج کا ماحول دوسرا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کسی گمشدہ اونٹ، گھوڑے وغیرہ کو بھی پکڑ کر بحفاظت رکھا جائے یہاں تک کہ اس کا مالک آئے اور اسے لے جائے۔ باب ضالۃ الغنم، گمشدہ بکری کے مسائل کا بیان۔ حدیث نمبر 2428، زید بن خالد روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے متعلق پوچھا گیا، وہ یقین رکھتے تھے کہ آپ نے فرمایا اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہا۔ یزید بیان کرتے تھے کہ اگر اسے پہچاننے والا اس عرصہ میں نہ ملے تو پانے والے کو اپنی ضروریات میں خرچ کر لینا چاہیے اور یہ اس کے پاس امانت کے طور پر رہے گا۔ یحییٰ نے کہا اس آخری ٹکڑے یعنی اس کے پاس امانت کے طور پر ہوگا کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ یہ رسول اکرم کی حدیث ہے یا خود انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہی ہے۔ پھر پوچھا راستہ بھولی ہوئی بکری کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا اسے پکڑ لو، وہ یا تو تمہاری ہوگی جبکہ اصل مالک نہ ملے، یا تمہارے بھائی مالک کے پاس پہنچ جائے گی، یا پھر اسے بھیڑیا اٹھا لے جائے گا۔ یزید نے بیان کیا کہ اس کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ پھر صحابی نے پوچھا راستہ بھولے ہوئے اونٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد رہنے دو، اس کے ساتھ اس کے کھر ہیں اور اس کا مشکیزہ بھی، یعنی ہاتھ ہے، پیر ہے، پیٹ ہے، خود پانی پر پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پتے کھائے گا اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ جائے گا۔ یحییٰ کی دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فقرہ
کہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہوگا حدیث میں داخل ہے۔ اس کو امام مسلم اور اسماعیلی نے روایت کیا ہے۔ امانت سے مطلب یہ ہے کہ جب اس کا مالک آ جائے تو پانے والے کو یہ مال ادا کرنا لازم ہوگا۔ بکری اگر مل جائے تو اس کے بارے میں بھی اس کے مالک کا تلاش کرنا ضروری ہے۔ جب تک مالک نہ ملے پانے والا اپنے پاس رکھے اور اس کا دودھ پیے، کیونکہ اس پر وہ کھلانے پر خرچ بھی کرے گا، پانی پلائے گا، کھانا کھلائے گا، حفاظت کرے گا۔ باب اذا لم یوجد صاحب اللقطہ بعد سنۃ فہی لمن وجدہا۔ پڑی ہوئی چیز کا مالک اگر 1 سال تک نہ ملے تو وہ پانے والے کی ہو جائے گی۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مالک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو تصرف کرنا جائز ہوگا، لیکن جب مالک آ جائے تو وہ چیز یا اس کا بدل دینا لازم ہوگا۔ حنفیہ کہتے ہیں اگر پانے والا محتاج ہے تو اس میں تصرف کر سکتا ہے، اگر مالدار ہے تو اس کو خیرات کر دے، پھر اگر اس کا مالک آئے تو اس کو اختیار ہے کہ خواہ اس خیرات کو جائز رکھے خواہ اس سے تاوان لے لے۔ جہاں تک غور و فکر کا تعلق ہے، اسلام نے گرے پڑے اموال کی بڑی حفاظت کی ہے اور ان کے اٹھانے والوں کو اسی حالت میں اٹھانے کی اجازت دی ہے کہ وہ خود ہضم کر جانے کی نیت سے ہرگز ان کو نہ اٹھائیں، بلکہ ان کے اصل مالکوں تک پہنچانے کی نیت سے ان کو اٹھا سکتے ہیں۔ اگر مالک فوری طور پر نہ مل سکے تو موقع بموقع سال بھر اس مال کا اعلان کرتے رہیں۔ آج کل اعلان کے ذرائع بہت وسیع ہو چکے ہیں، اخبارات اور ریڈیو کے ذرائع سے اعلانات ہر کس و ناکس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح متواتر اعلانات پر سال گزر جائے اور اگر اس کا مالک نہ مل سکے تو پالنے والا اپنے مصرف میں اسے لے سکتا ہے، مگر یہ شرط اب بھی ضروری ہے کہ اگر کسی دن بھی اس کا اصل مالک آ گیا تو وہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ یہ جانور کو دے گا اور وہ اس پر جتنا بھی خرچ ہوا ہے اس کا خرچ دے گا۔ اگر اصل مال ختم ہو کر چکا ہے تو اس کی جنس بالمثل ادا کرنی ہوگی یا پھر جو بھی بازاری قیمت ہو ادا کرنا ہوگی۔ ان تفصیلات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لقطہ کے متعلق اسلام کا قانونی نظریہ کس قدر ٹھوس اور کتنا نفع بخش ہے۔ کاش اسلام کے معاندین ان قوانین اسلامی کا بغور مطالعہ کریں اور اپنے دلوں کو عناد سے پاک کر کے قلب سلیم کے ساتھ صداقت کو تسلیم کریں۔ حدیث نمبر 2429، زید بن خالد روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے لقطہ کے بارے میں سوال کیا۔ لقطہ یعنی گمشدہ چیز۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں یاد رکھ کر 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو، اگر مالک آ جائے تو اسے دے دو ورنہ اپنی ضروریات میں خرچ کر لو۔ انہوں نے پوچھا اگر راستہ بھولی بکری ملے یعنی گمشدہ بکری مل جائے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی ہوگی، ورنہ پھر بھیڑیا اسے اٹھا لے جائے گا اور پھاڑ کے کھا لے گا۔ صحابی نے پوچھا اور اونٹ جو راستہ بھول جائے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا
کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا، تمہیں اس سے کیا مطلب، اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ ہے، اس کے کھر ہیں، پانی پر وہ خود ہی پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پتے کھائے گا، اور اس طرح کسی نہ کسی دن اس کا مالک اسے خود پالے گا۔ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، یعنی اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے، جیسے امام احمد، ترمذی اور نسائی کی ایک روایت میں اس کی صراحت ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس کی گنتی اور تھیلی اور سربندھن کو ٹھیک ٹھیک بتلا دے تو اس کو دے دے۔ معلوم ہوا کہ صحیح طور پر اسے پہچان لینے والے کو وہ مال دے دینا چاہیے۔ گواہ شاہد کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اس روایت میں 2 سال تک بتلانے کا ذکر ہے اور آگے والی حدیث میں صرف 1 سال تک کا بیان ہوا ہے، اور تمام علماء نے اب اسی کو اختیار کیا ہے اور 2 سال والی روایت کے حکم کو ورع اور احتیاط پر محمول کیا۔ یوں محتاط حضرات اگر ساری عمر بھی اسے اپنے پاس استعمال میں نہ لائیں اور آخر میں چل کر بطور صدقہ خیرات دے کر اسے ختم کر دیں تو اسے نور علی نور ہی کہنا مناسب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔